اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم این قدر مستم کہ از چشمم شراب آید بروں وز دل پر حسرتم دود کباب آید بروں پیر کامل صورت ذل الہ پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا گر تو سنگ خارو مرمر شبی چوں بصاحب دل رسی گوہر شبی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضرت شیخ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں سے خصوصاً سلسلہ عالیہ سیفیہ پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جذب و وجد کی یہ کیفیات یہ ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتی، تو اس کا جواب یہی ہے ایسے فیوز و برکات بھی کہیں نظر نہیں آتے۔ تو جہاں فیض ہوتا ہے وہیں پہ کیفیت ہوتی ہے، جہاں فیض ہی نہ ہو وہاں کیفیت کیا ہونی ہے۔ حضرت شیخ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد کی نگاہ سے میں ایسا مست ہوا ای قدر مستم کہ از چشمم شراب آید بروں۔ فرمایا مرشد نے اتنا فیض دیا، اتنا مست کیا کہ مرشد کا وہ دیا ہوا سینے والا فیض اب میری آنکھوں سے دوسروں تک پہنچنے لگا، میری آنکھوں سے باہر آیا۔ اور فرمایا اسی طرح میرا دل مرشد کے فیض سے ایسے کباب بن گیا، فرمایا کہ اس کا دھواں میرے دل سے باہر آیا۔ اور آسان لفظوں میں اردو والے شاعر نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ اس کی تشریح یوں کی جا سکتی ہے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر طیبہ ہے، مدینۃ المنورہ، مدینہ طیبہ، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ دوستو یہ اللہ والوں سے جب نظر ملتی ہے اور یہ فیض کی میں ملتی ہے پھر کیفیت بدلتی ہے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ علم پڑھتے ہیں عمل کی توفیق نہیں ہے، لیکن اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانے سے عمل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ میرے دادا استاد ہیں وصال فرما گئے حضرت شیخ الحدیث غلام محمد توسیع رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مدرس، بہت بڑے عالم دین، بڑھ کے استاذ العلماء، استاذ المدرسین۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری جسم قد مبارک چھوٹا تھا لیکن علم کا قد بہت بڑا تھا۔ تو ان کا ایک شاگرد اور مرید تھا، وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں اسے سمجھا کے تھک گیا کہ یار شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں ہے، وہ یعنی وہ حصہ جہنم میں ہے۔ تو اپنا شلوار اونچی رکھا کرو، ٹخنے ننگے رکھا کرو، بار بار سمجھاتا پر وہ عمل نہ کرتا۔ ایک دن وہ آیا تو اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، تو بے ساختہ میں نے اپنے مرید اور شاگرد سے کہا کہ کہیں تو حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ یا ان کے کسی خلیفہ کی صحبت سے ہو کر تو نہیں آئے؟
تو میرے اس شاگرد نے کہا استاد محترم حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جواب میں کہا کہ تیری شلوار کا اٹھنا بتاتا ہے کہ تو کسی اللہ کے ولی کی صحبت سے ہو کر آیا۔ پتہ چلا اللہ والے محبوب کی ادائیں بتاتے ہیں، محبوب کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں، اور محبوب کی بارگاہ تک رسائی محبوب کے طریقے سے ممکن ہوگی۔ محبوب کا طریقہ اپنائیں گے تو محبوب کی نگاہ کرم ہوگی، ظاہر کو ہم سنواریں گے، باطن میرے آقا کی نگاہ کرم سے سنور جائے گا۔ برتن تو پہلے صاف کریں، تیاری تو کریں، پھر دیکھیں کس طرح اللہ کا نور و فیض آتا ہے۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ والے تربیت فرماتے ہیں، اور اس تربیت میں مجاہدہ بھی ہوتا ہے، ادب بھی سکھاتے ہیں، اور ہر ایک بات میں ان کی ہر ایک بات میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ میرے مرشد کی تاثیر تو ظاہر ہے کہ ان کے فیض کی ہے۔ تو میں اپنے مرشد مبارک کی کتاب اگلے دن مطالعہ کر رہا تھا، ساتھیوں کو بھی میں نے سنایا کہ آپ نے کتاب لکھی تذکار مشائخ نقشبندیہ۔ اس میں آپ نے حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخر میں تھوڑے سے حالات زندگی بھی لکھی۔ تو اس میں مرشد مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کی خدمت بھی کی، ادب بھی کیا، اور اتنا ادب کہ مرشد ان سے راضی ہوئے، اور پھر رضا کا یہ مقام نصیب ہوا کہ آپ کے بڑے بھائی بھی آپ کے مرشد کے مرید بھی تھے، سسر بھی تھے، دو رشتے تھے، مرید بھی ہو گئے، سسر بھی، اور مبارک صاحب سے بڑے بھی تھے۔ تو ایک دن کسی وجہ سے مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بھائی میں کسی بات پہ اختلاف ہو گیا۔ تو حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے مرشد مبارک ہیں، انہیں جب پتہ چلا، مبارک صاحب نے نہیں بتایا، پتہ چلا، اسی طرح کتاب میں لکھا، پتہ چلا تو انہوں نے اپنے سسر کو بلایا اور فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم نے مبارک سے اختلاف کیا ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا اگر اس کی شان مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو سنو۔ فرمایا تمہاری ساری اولاد اور تمہاری وہ بیٹی جو میرے نکاح میں ہے، فرمایا میں ان سب کو بھی دیکھوں، ان سب کو ایک طرف رکھوں تو مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھوں تو فرمایا تم سب مل کے بھی میرے اس مبارک کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا چھوٹا بھائی ہے، فرمایا تم سب مل بھی جاؤ تو میرے اس مبارک کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، اور یہ بات تو بڑی مشہور ہے، آپ کے عرس پہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ مرشد نے آپ کو مطلق ارشاد فتح عطا فرمائی۔ آپ کے مرشد گرامی کے 21 خلفاء تھے، ان میں سے باقی سب مقید خلفاء تھے، صرف مطلق ارشاد خط حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے مرشد گرامی نے عطا فرمائی، اور اپنے مریدوں سے فرمایا، خلفاء سے فرمایا کہ جب کبھی تم اپنے مریدوں کو بیعت کرو، ان کو سلوک سکھلاؤ، اور کسی کو درجہ خلافت پہ فائز پاؤ، تو اس وقت تک تم خلافت نہیں دے سکتے جب تک تم اپنے مرید کو لے کر مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ ہو، یہ انہیں دیکھیں، اگر اس میں خلافت کی صلاحیت ہو تو اس کو خلافت حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ عطا فرمائیں گے۔ اور ساتھ میں فرمایا مقبول ہو مقبولی، مردود ہو مردودی، اے مبارک رحمۃ اللہ علیہ جسے تو نے قبول کیا میری بارگاہ میں بھی وہ قبول ہے، اور جسے تو نے مردود فرما دیا وہ میری طرف سے بھی مردود ہے۔ اور فرمایا کہ مبارک تم سورج کی طرح ہو، دنیا جس طرح روشنی میں سورج کی محتاج ہے، تو ولایت میں فیوز و برکات میں دنیا مبارک تمہاری محتاج رہے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے اولیاء
حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے نسبتیں قائم کی، فیض پایا، اور پھر جب گئے تو انہوں نے پھر دنیا کو رنگ دیا۔ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بندہ مرید ہو جائے، باقی جگہوں میں ہم دیکھتے ہیں، ہم بھی دنیا میں پھرتے ہیں، نظر آتا ہے پیر ساری زندگی پیر رہا، مرید ساری زندگی مرید رہا، نہ پیر کو پتا ہے مرید کی تربیت کیسی کرنی ہے، نہ مرید کو خبر ہے کہ پیر صاحب کی اپنی بھی اصلاح ہے یا نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر ہم ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہاں مرید ہے، کہتے فلاں بزرگ کے کون سا سلسلہ ہے، چشتیہ مبارک ہے، چشتیہ مبارک کے کتنے اسباق ہیں یہ نہیں پتا، کہاں مرید ہے، نقشبندیہ میں، نقشبندیہ کے کتنے اسباق ہیں نہیں پتا۔ تو میں اکثر مثال میں عرض کرتا ہوں دوستو، اگر کوئی بچہ کہے میں فلاں اسکول میں پہلی کلاس میں پڑھتا ہوں، اس بچے سے پوچھیں بیٹا یہ بتاؤ پہلی کلاس میں کون کون سی بکس ہیں، وہ کہیں بکس کا نہیں پتا، بس میں پڑھتا ہوں۔ تو آپ کہیں گے کہ یقینی طور پر اس ادارے میں پڑھائی نہیں ہوتی، بچے کو اور کچھ نہ آئے تو کم از کم کتابوں کے نام تو آنے چاہیے۔ تو دوستو جنہیں اسباق کا نہیں پتا تو وہ طریقت اور سلوک کیا سکھلائیں۔ اسی طرح میں اپنے استاد مبارک کے جنازے میں گیا تو وہاں میرے کلاس فیلو تھے، وہ بھی سید صاحب ہیں، پیر بھی ہیں، تو میں نے انہیں پہچانا نہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی، ٹوپی انہوں نے پیچھے ایسے تھوڑی سی رکھی ہوتی دکھانے کے لیے، اور گریبان کھلا ہوا۔ تو پہلی نظر میں نے نہیں پہچانا، تو دیکھا کہ بابا جی اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یار یہ کون ہے؟ وہ کہتے یہ فلاں سید صاحب پیر صاحب ہے۔ میں جا کے ملا، میں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ نے مجھے پہچانا؟ کہتے جی پہچان لیا۔ میں نے کہا واللہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا، اگر میں نے پہچان لیا ہوتا تو میں ضرور ملتا، لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ آپ نے پہچان بھی لیا پھر بھی نہیں ملے۔ تو بات یہ ہے کہ جو اپنے کلاس فیلو کو نہیں پہچانتا وہ مریدوں کو کیا پہچانے۔ ایک بات، دوسری جس پیر کی تربیت نہیں ہوئی، جس پیر نے حضور کی شریعت کی تابع داری نہیں کی، اس نے مرید کو کیا سکھنا ہے۔ اس لیے دوستو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں شریعت کی تابع داری ہے، اس لیے اس میں فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، اور اس میں ادب زیادہ ہے، اس لیے فیض بھی زیادہ ہے۔ اور ادب اتنا کہ حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن ایک آیت تلاوت فرمائی، تو اس میں لفظ جو قرآن مجید میں ہے کوفی القراءت میں وہ ہے قیامن، مبارک صاحب نے بھی قیامن پڑھا، لیکن مولانا مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ پڑھیں قیمن، کیونکہ آپ کو پتہ تھا قرآن پاک میں قیامن لکھا ہوا ہے، اور جس قراءت پہ قرآن لکھا گیا ہے اس میں بھی قیامن ہے، اور قیمن دوسری قراءت میں ہے جو حنفی قراءت نہیں ہے۔ تو مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہ تلاوت فرمائی اور نہ ہی تردید فرمائی، بلکہ خاموشی اختیار فرمائی۔ اسی بات سے مرشد کے دل میں ملال پیدا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ مرشد کے دل میں ذرا سا ملال آیا، فرمایا پہلے مجھے دو طرح کا فیض ملتا تھا، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ڈائریکٹ، اور ایک مرشد کے وسیلہ سے۔ فرمایا مرشد کے دل میں جو ذرا سا ملال آیا، حالانکہ حق پہ میں تھا، مرشد کے دل میں ملال آیا، فرمایا جو مرشد کی طرف سے مجھے فیض ملتا تھا وہ فیض میرا بند ہو گیا۔ فرمایا جب میں نے محسوس کیا کہ میرا وہ فیض بند ہو گیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گلے میں رسی ڈالی۔ یہ حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حکایتاً عرض کر رہا ہوں، ورنہ حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان بہت بلند بالا ہے۔ فرمایا کہ میں نے منہ میں گھاس لیا، گلے میں رسی ڈالی، جب اپنے مرشد کے پاس گیا اور ان سے معذرت طلب کی، مرشد نے اپنے ساتھ مجھے بٹھایا اور بہت خوش ہوئے۔ خوش ہونے کے بعد فرمایا کہ مبارک حق پر تم تھے، پھر بھی معافی تم نے مانگی، بات تمہاری ٹھیک تھی، معافی بھی تم نے مانگی، وجہ کیا ہے اور یہ معافی کا طریقہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حضور یہ طریقہ میں نے حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا ہے۔ پوچھا وہ کس طرح؟ فرمایا حضرت شاہ نقشبند جن کی نسبت سے ہم سب نقشبندی کہلاتے ہیں، ان کے مرشد حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، بغیر کسی وجہ کے مرشد نے جوتا پکڑا اور حضرت شاہ نقشبند کو مارنا شروع کر دیا، اور آپ فرماتے مارتے مارتے اپنے آسانے سے باہر نکال دیا۔
تو رات ہو گئی، جب صبح کے وقت مرشد نماز فجر کے لیے باہر تشریف لائے تو حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے سامنے زمین کے اوپر مٹی کے اوپر لیٹ گئے۔ تو اندھیرے میں مرشد نے پوچھا کہ کیس اے نیچے لیٹنے والے کون ہے تو حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سگے درے شما نقشبند است، فرمایا آپ کے در کا کتا نقشبند ہوں۔ تو مرشد نے اٹھایا اور سینے سے لگایا، اور مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور معافی کا یہ طریقہ میں نے حضرت شاہ نقشبند سے سیکھا ہے۔ تو ایسے نہیں نقشبندی پوری دنیا میں ہو گئے، یہ حضرت شاہ نقشبند کا فیض بھی ہے، آپ کا ادب بھی ہے، آپ کا احترام بھی ہے۔ اس لیے طریقت جو ہے وہ چلنا ہے، جس طرح بزرگان دین فرماتے شریعت اصول ہے، قوانین ہے، طریقت چلنا ہے، اور حقیقت چل کر منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ اور جس کے پاس شریعت نہیں ہے وہ چلے گا کیسے؟ طریقت نہیں ہے تو پہنچے گا کیسے؟ تو شریعت پہلے ہے اور پھر طریقت ہے، پھر اس کے بعد معرفت اور حقیقت ہے۔ اور اس کی دوسری مثال اللہ والے یوں دیتے ہیں، فرماتے شریعت تنا ہے، شریعت تنا ہے، یہ داڑھی شریف شریعت ہے، یہ دستار شریعت ہے، یہ لباس شریعت ہے، یہ تنا ہے۔ تو دوستو ذرا سوچئے، تنا نہیں ہوگا تو پھر درخت کبھی اگ سکتا ہے؟ تنے سے ہی تو درخت نکلتا ہے۔ فرمایا شریعت تنا ہے، طریقت اس کی شاخیں ہیں، اور فرمایا حقیقت اس کا پھل ہے۔ فرمایا درخت نہیں ہوگا تو شاخیں کہاں سے ہوں گی، اور شاخیں نہیں ہوں گی تو پھل کہاں سے ہوگا؟ تو پہلے درخت ہوگا یعنی شریعت ہوگی، پھر اس شریعت کے درخت پر طریقت کی شاخیں لگے گی، کسی شیخ کامل سے نسبت ہوگی، پھر اس کے بعد اللہ تعالی معرفت کا اور حقیقت کا پھل عطا فرمائے گا۔ جزاکم اللہ۔ تو دوستو یہ اللہ والوں کی صحبت یہ ہمیں طریقہ سکھاتی ہے، اور شریعت اور طریقت دونوں کے ملنے سے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی نصیب ہوتی ہے، اور یہ اللہ والے ہمیں سکھاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ توجہ ہیں حضرت بابا جی سراج الحق رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے بارے میں مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اس دور میں کسی نے غوث دیکھنا ہے تو میرا مرید بابا سراج الحق ہے، اسے جا کے دیکھو، وہ اس دور کا غوث ہے، اس زمانے کا غوث ہے۔ اور اپنے مریدین کو فرماتے جاؤ غوث کی زیارت کر کے آؤ۔ تو حضرت بابا جی سراج الحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے 22 سال چلے کیے۔ چلے کہتے 40 دن اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے، دنیا سے الگ تھلگ۔ اور یہ کہاں سے لیا بزرگان دین نے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ہرا کا فیض ہے۔ حضور غار ہرا میں تنہائی میں جا کے بیٹھ کے عبادت فرماتے تھے، اور سب سے پہلی وحی کا نزول ہم سب نے پڑھا، بچے بھی جو ہے اسلامیات میں پڑھتے ہیں، سب سے پہلی وحی غار ہرا میں نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں یہ آیات بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو غار ہرا میں تنہا بیٹھ جانا اور بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا، یہ میرے آقا نے شروع فرمایا، اور اولیاء اللہ اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 40 دن کے لیے اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، اسے چلہ کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 22 سال چلے کیے، یعنی تنہا بیٹھ کے اللہ کی عبادت کی۔ فرمایا 22 سال کے چلوں میں وہ مجھے مزہ، وہ لطف، وہ فیض نہیں ملا جو حضور مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ کی پہلی محفل میں پہلی نگاہ پڑھنے سے جو مجھے فیض ملا، جو لذت ملی، بابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 22 سال کی عبادت میں نہیں ملا۔ تو دوستو پتہ چلا وہ 22 سال انہوں نے اللہ اللہ کی تھی،
عبادت کی تھی، اس لیے فرمایا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اس لیے مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کا لطیفہ قلب ذاکر ہے اسے ولایت صغریٰ مل گئی، اور فرمایا جس کا لطیفہ قلب ذاکر ہے وہ زندہ ہے۔ گئے تھے میں بابا جی کو ملنے گئے تھے، پھر آپ کے ساتھ ملاقات کی، پھر مبارک صاحب انہوں نے جا کے بتایا، بابا جی نے کہا نا کہ بھی آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں غوث ہوں، تو انہوں نے کہا مجھے حضور مبارک صاحب ہاں جی ماشاء اللہ۔ شاہ صاحب اس سے آگے والی بات میں اور طرف چلا گیا۔ ورثہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، تو اس نے عرض کی حضور مجھے ارشاد فرمایا میں نے غوث کی زیارت کرنی ہے۔ السلام علیکم۔ تو عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما بابا جی سراج اللہ کہیں ان کی زیارت کرو، یہ اس دور کے غوث ہیں۔ تو اس نے سامان سفر باندھا، آپ کی زیارت کے لیے گیا۔ تو آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا مرید غوث ہے، اس کی زیارت کر کے آپ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ذرا سوچو، جس شیخ اور مرشد کے مرید غوث ہوں اس شیخ کی عزت، عظمت اور فیض و برکات کا عالم کیا۔ یہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کے مریدوں میں غوث کھڑے ہیں، اولیاء کھڑے ہیں، کتب ہیں، اقطاب ہیں، اوتاد ہیں، تو ذرا سوچیں اس شیخ اور اس مرشد کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو دوستو مرید سے شیخ کا پتہ چلتا ہے، شاگرد سے استاد کا پتہ چلتا ہے، امتی سے نبی کا پتہ چلتا ہے، امتی کو دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ آقا کا غلام ہے۔ تو دوستو بات عرض کر رہا تھا کہ یہ چلے اللہ والے کراتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملے، اور اللہ والوں کی اجازت سے ہی وہ فائدہ مند بھی ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے چلہ فرمایا، جب 37 راتیں گزر گئیں، خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، فرما بیٹے معین الدین تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، 37 راتیں ہو گئی ہیں، جب 40 پوری ہو جائیں اللہ نے میری طرف الہام فرمایا کہ اے عثمان کہ یہ چلہ جب مکمل ہو جو تیرا دیدار کرے گا میں اسے جنت عطا فرماؤں۔ تو معین الدین بیٹا میں 40 دن کے بعد یہ سامنے ٹیلے پہ آپ آ جانا، میں کھڑکی کھولوں گا، 40 دن پورے ہوتے آپ دیدار کر لینا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے، یہ راز ہے اللہ والوں کا، یہ کسی کو بتانا نہیں، اور جو اللہ والوں کا راز بتاتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو مرشد نے یہ فرمایا اور کھڑکی بند اور عبادت شروع ہو گئی۔ مرشد عبادت میں مصروف ہو گئے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سامان سفر باندھا، ہر بستی میں جاتے اعلان کرتے، فرمایا یارو فلاں دن میرے مرشد کا چلہ پورا ہو رہا ہے، 40 دن پورے ہوں گے، فلاں ٹیلے پہ جمع ہو جاؤ، جو جو میرے مرشد کا دیدار کرے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ جا کے کریا کریا، بستی بستی، گلی گلی، کوچا کوچا اعلان کر دیا۔ 40 دن پورے ہوئے، مرشد نے کھڑکی کھولی تو سامنے ٹیلے پہ جمع غفیر ہے، لوگ ہی لوگ ہیں، مجمع ہی مجمع ہے۔ مرشد نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا، فرمایا معین الدین یہ کیا کیا ہے تو نے؟ میں نے تو کہا تھا اکیلے تو نے دیکھنا ہے، تو نے جنتی ہونا ہے، اور یہ راز کی بات کسی اور کو نہیں بتانی، تو نے ساری مخلوق کو جمع کر لیا، وجہ کیا ہے؟ مرشد ناراض ہوئے، اللہ نے مرشد کے دل پر الہام فرمایا، فرمایا عثمان میرے اس بندے سے ناراض نہ ہو، یہ غریب نواز ہے، یہ غریبوں کو نوازنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے آقا کی زیادہ سے زیادہ امت جنت میں چلی جائے، اس لیے اس نے گلیوں میں اعلان کیا آؤ دیدار کر لو، اور سوچا اگر اس کے بدلے میں تنہا اللہ مجھ سے غضبناک ہوگا، مجھے جہنم میں ڈالے گا، میرے آقا کی امت جنت میں چلی جائے تو یہ بڑا وارے کا سودا ہے کہ اپنی جان دے کر اپنے آقا اپنے محبوب کی امت کو بچا لوں، تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے اس نے اللہ کی مخلوق کو جمع کیا، کیونکہ یہ غریب نواز ہے۔ تو یہ غریب نواز خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لقب مرشد کی زبان سے نکلا،
اللہ کی طرف سے القاء اور الہام ہوا، اس لیے آپ کو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ والے چاہتے ہیں اللہ کی مخلوق اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زیادہ سے زیادہ جنت میں جائے، اور یہ محافلوں کا سجانا، ان میں دوستوں کو بلانا اور اصرار فرمانا، یہ سب اس کے بہانے ہیں۔ کسی طریقے سے حضور کی امت جنت کی راہ پر اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی راہ پر چل پڑے اور گناہوں سے بچ جائے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ والے دور دراز کا سفر کرتے ہیں، یہ دور دراز محفلوں میں جاننا، جسموں کو تھکانا، تکالیف برداشت کرنا، اور پھر اپنی نیندیں، اپنا آرام قربان کرنا، اپنا روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہانا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہی حکمت ہے کہ حضور کی امت کا بھلا ہو جائے، اور جو حضور کی امت کا بھلا کرتا ہے اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہی اللہ والوں کا عمل اور کام ہے، اور یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور آج کی محفل پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت صوفی گلزار احمد شیخی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے اصالہ ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات عالیہ بلند سے بلندر فرمائے، اور مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہر خلیفہ ایسے ہیں جیسے موتی چن کے آپ نے ہار بنایا۔ اللہ نے اپنے محبوب بندے اپنے ولی کے ارد گرد جمع فرمائے، اور جنہیں اللہ محبوب فرماتا ہے وہی اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارے شاہ صاحب مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں باڑہ شریف مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی زیارت کے لیے گیا تو آپ فرماتے ہیں مبارک صاحب کو دیکھتے ہی مجھے اتنا وجد ہوا، اتنی کیفیت ہوئی کہ یہاں تو توجہ کے لیے ہاتھ ہلائے جاتے ہیں، فرمایا وہاں یہ حال ہوا تھا کہ میرے مرشد مجھے پکڑ کے پھرتے تھے، اور میں وجد اور جذب میں ان سے بھی پکڑنے میں نہیں آ رہا تھا، اتنا مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے فیض مل رہا تھا۔ اور فرمایا اس کے ساتھ مبارک صاحب نے پہلی محفل میں مجھے ارشاد خط دی، باقی ساری ارشاد خطوط جو ہیں وہ عامر شاہ صاحب کو دی کہ سب کو دے دیں، اور میری ارشاد خط بیچ میں نکال اور اپنے پاس رکھ لی، جب تک مجھے وجد اور کیفیت رہی مبارک صاحب گھر تشریف نہیں لے گئے، اور جب میری کیفیت فروغ ہوئی، ہلکی ہوئی، تو خود اپنے ہاتھ سے مجھے ارشاد خط عطا فرمائی۔ تو فرمایا مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب میں حاضر ہوتا، باقی دوست زیادہ بڑی رقم میں خدمت کرتے، میں اپنی توفیق کے مطابق خدمت کرتا تھا باڑی شریف میں۔ فرمایا جب میں خدمت کرتا، مبارک صاحب باقی کی خدمت لے کے اپنی جیب میں رکھتے، میری خدمت لے کے بیٹھے رہتے، فرمایا اسے دیکھتے رہتے، کبھی دائیں میں کبھی بائیں میں۔ تو فرمایا یہ محبت کا آپ کا انداز ہوتا تھا۔ مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ باتوں سے کم اور عمل اور نگاہوں سے محبت زیادہ فرماتے تھے، اور حتیٰ کہ مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ ویسے اللہ والوں کی بارگاہ ایسی ہوتی ہے جہاں دلوں پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، تو فرمایا علماء کی صحبت میں بیٹھو تو زبان کو کنٹرول کرو، اللہ والوں کی محفل میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول کرو، کیونکہ دل میں برا خیال پیدا ہوا نہیں اللہ والوں کو خبر ہو جاتی، اچھا خیال پیدا ہوگا تب بھی، برا وسوسہ پیدا ہوگا تب بھی، تو اس لیے اچھے خیالات اور دل پہ کنٹرول ہو تاکہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو دوستو یہ اللہ والوں کی صحبت اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ آخری بات حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر صد سالتات بیریا، فرمایا ایک لحظہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جانا 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ ہستیوں کی سنگ صحبت میت عطا فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آستانہ شریف، جی آستانہ شریف جو ہے ماشاءاللہ یہ آپ دوستوں کی محبت سے اس کی تعمیر و ترقی جاری ہے، اور اب اوپر مسجد کا کام بھی ماشاءاللہ اوپر چھت پہ شروع ہے، اور مسجد لنٹر تک پہنچ چکی ہے، دیواریں الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں، اللہ کا گھر ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد لینٹر کی تیاریاں ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ تو دوستو اس کار خیر میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ شامل فرما کے ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ ہمارے پیر بھائی دوست ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر بابر صاحب نے 5000 روپے دیے، اللہ تعالیٰ
قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بڑھ چڑھ کر اپنے گھر کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔